کیا مرنا نہیں ہے؟ آج ایک کو قتل کر دیا، یہ قاتل نہیں مرے گا؟ آج اس کی زمین دبا لی، یہ کل کو نہیں مرے گا؟ آج پورے بلوچستان پہ قبضہ کر لیا، 1000 سال، 2000 سال، 10,000 سال، 1,00,000 سال، ارے ظالم مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو کیا منہ دکھائے گا؟ اگر مسلمانوں کے خون کے دھبے اپنے جسم پر لے کر آیا، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کی ذات کو؟ سرداروں والا کام سب سے بڑا سردار محمد مصطفیٰ ہے. اس نے ساری زندگی تبلیغ کی، پیڑ پہ پتھر باندھ کے کی، اپنے آپ کو ہلاک کر کے کی. ارے وہ کام کرو، یہ سارے مسئلے اللہ اپنے ذمے لے لے گا. بس 4 صفات کے ساتھ: توڑنے والے سے جوڑو، نہ دینے والے کو دو، ظلم کرنے والے کو معاف کرو، برے کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس کی ساری مخلوق کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ آپ کو زمین سے اٹھا کر عرش کی عزت تک پہنچائے گا. تو میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی شک ہو کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں اپنی نہیں کہہ رہا، میں نے 1.25 گھنٹے میں اپنی کوئی نہیں کہی، یہ اللہ کی کہی ہے، یہ اس کے حبیب کی کہی ہے، اور یہ بھی اسی کی کہہ رہا ہوں کہ مال کے پیچھے مت مارو ایک دوسرے کو، زمین کے پیچھے مت مارو ایک دوسرے کو، قومیت کے پیچھے مت مارو ایک دوسرے کو. ہمارے ذمے مظلوم کی مدد ہے، چاہے ظالم باپ کیوں نہ ہو. اگر باپ ظالم ہے اور مظلوم ہندو ہے تو اللہ کہتا ہے ہندو کی مدد کر، باپ کے خلاف کھڑا ہو جا. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ اپنی قوم کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو، کہتا اللہ کی مدد کرو. ہے میں کیا بتاؤں آپ کو، اسپین کا بادشاہ گزرا منظر، اس کے بیٹے نے قتل کر دیا. ایک یہودی کو قتل کیا، مسلمان کو نہیں کیا، یہودی کو قتل کیا. اور اس کی ورثاء نے قاضی کے پاس مقدمہ گیا تو اس کے ورثاء نے دولت کے ڈھیر لگا دی ان کے گھر پر، اور یہودی ویسی پیسے کا پیالہ، انہیں پیسے لے کر چھوڑ دیا، معاف کر دیا. بادشاہ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کا قتل معاف ہو گیا ہے تو اس نے دربار سجایا. ایک بیٹا اور ولی عہد بیٹا، ولی عہد بیٹا اور ایک بیٹا اور بادشاہ کا بیٹا. اس نے دربار سجایا، سارے لوگوں کو بلایا اور اس کا مقتول کے ورثاء کو بلایا. پھر کہنے لگا دیکھو اے لوگوں، میں اپنے بعد یہ سنت نہیں جاری کرنا چاہتا کہ بادشاہوں کی اولاد حکومت کے نشے میں قتل کرے اور پیسے کے زور پر قتل معاف کروا لے. اس کے بعد جو بھی کوئی قتل کرے گا وہ میری گردن پہ ہوگا. پھر اپنے تخت سے اٹھا اور اپنی تلوار کو نکالا، کہا میرا بیٹا مجھے پتہ ہے تو میرا اکیلا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوگا اور تیری ماں کو بھی بڑا دکھ ہوگا، پر میں تمہیں اللہ کے حکم پہ قربان کرتا ہوں. اور اپنے ہاتھ سے بیٹے کی گردن اڑا دی. یہ تھے اخلاق جس نے اسلام پھیلایا. اللہ کے واسطے اپنے پچھلوں کو دیکھو، آج کے ظالموں کو مت دیکھو. یہ ظالمن قریب اللہ کے پاس آنے والے ہیں، اللہ ان کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے جہنم ایسے نہیں بھڑکائی ہوئی، ایسی ظالموں کے لیے بھڑکائی ہوئی ہے. ارے مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، پھر دیکھو اللہ کیسے مدد کرتا ہے. ہے 42 سال کی عمر تھی اس کی، بادشاہ کی. سارا دن کام کرتا، ساری رات پاگلوں کی طرح پھرتا. بیٹے کو ہاتھ سے قتل کیا، سارا دن حکومت کے کام، ساری رات پاگل بن کے پھرتا. 2 ہفتے کے بعد مر گیا. بیٹے کا صدمہ سہ نہیں سکا، مر گیا، پر حکم الہی کو زندہ کر کے دکھا گیا. تو اپنے آپ کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کرو میرے بھائیوں، اپنے بلوچ ہونے پہ فخر نہ کرو، اپنے پٹھان ہونے پہ فخر نہ کرو، اپنے سندھی پنجابی ہونے پر، اپنے سید ہونے پر بھی فخر نہ کرو، اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کرو. آپ نے فرمایا میری کوئی آل نہیں ہے، میری آل وہ ہے جو میری فرما بردار ہے. ابو لہب آل میں سے ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اور بلال حبشی ہے، حبشی کا بیٹا ہے، کالا ہے، کالے کا بیٹا ہے، لیکن اللہ کا حبیب کہتا ہے جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال اپنے ہاتھ میں پکڑ کے میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو اپنا کام پہچانو، اپنا مقصد پہچانو. ہم کلمے والے، ہم محمد مصطفیٰ کے گیت گانے والے، اور جس کو اللہ اس کے رسول کی تعریف کرنا مل جائے اسے اور کسی کی تعریف کی کیا ضرورت ہے.
اللہ کی تعریف کرو، اللہ کے حبیب کی تعریف کرو، پھر دیکھو اللہ کیسے دروازے کھولتا ہے۔ بس یہی تبلیغ کا کام ہے، اسی کو ہم سیکھ رہے ہیں، اسی کی دعوت دے رہے ہیں، اسی کو بلا رہے ہیں، ان اخلاق کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ شیر و شکر ہو کر، محبتیں پیدا کر کے، رنجشیں مٹا کر، نفرتیں مٹا کر الفتیں پیدا کرو، تاکہ کوئی اور بھی تو آپ کی طرف آئے، ہم اسلام کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ 1982 میں ہم انگلینڈ گئے، کمال صاحب ڈاکٹر صاحب تھے، وہ برمنگم میں غالباً، انہوں نے ایک گورے کو دعوت دی، وہ کہنے لگا اسلام تو بڑا اچھا ہے پر مسلمان اچھے نہیں، پہلے آپ اسلام کے مطابق چل کے دکھاؤ، ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے، ہم اسلام کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آج توبہ کرو، یا اللہ آج تک ہم نے جو غلط جذبہ لے کے زندگی گزاری معاف کر دے، آج تک تیری نافرمانی کی معاف کر دے، آج تک تیرے حکموں کو توڑا معاف کر دے، آج کے بعد تیری مان کے چلیں گے۔ ایک تو اس سے توبہ کرو، دوسرا اس سے توبہ کرو، یا اللہ آج تک دنیا میں اسلام پھیلانے کو کام نہ سمجھا، تیرا نبی ہمارے ذمہ لگا گیا، ہم نے اس کو اپنے ذمہ نہ سمجھا، تیرے پیغام کو آگے پہنچانا ہمارے ذمہ تھا، ہم نے اس کو ذمہ نہ سمجھا، ہمیں معاف کر دے۔ آج کے بعد اسلام پہ چلیں گے بھی صحیح، پھیلائیں گے بھی صحیح۔ اس کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے ہیں، چلہ ہے، سال ہے، 7 مہینے ہے، یہ سیکھنے کا زمانہ ہے، یہ تربیتی زمانہ ہے کہ وہ 4 مہینے میں سیکھو، چلہ لگا کے سیکھو، سال لگا کے سیکھو، اپنے مقام پا کر کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جنید بغدادی بن جائیں گے، وہ انسان ہیں، اس صدی کے انسان ہیں، ان میں نیکیاں بھی ہوں گی، ان میں برائیاں بھی ہوں گی، اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی۔ ہمارے لیے تبلیغ کے کام کا معیار تبلیغ والا نہیں، ہمارے لیے نماز کا معیار نمازی نہیں، ہمارے لیے نماز کا معیار ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ ہمارے لیے روزے کا معیار روزے دار نہیں، ہمارے لیے روزے کا معیار ہے فلیصم ہو، روزہ رکھو۔ ہمارے لیے حج کا معیار حاجی نہیں، ہمارے لیے حج کا معیار ہے من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس پیسہ حج دو۔ ہمارے لیے زکوٰۃ کا معیار مال والا نہیں، ہمارے لیے زکوٰۃ کا معیار وآتوا الزکاۃ ہے۔ ہمارے لیے تبلیغ کا معیار میں نہیں، طارق جمیل نہیں، کوئی نہیں، تبلیغ والا نہیں، رائمنڈ والے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے تبلیغ کا معیار ہے ادعو قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين كنتم خير امة اخرجت للناس ولتكن منكم امة المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم۔ ہمارے لیے یہ اوامر، یہ قرآن ہمارے لیے معیار ہے کہ تبلیغ یہاں سے آ رہی۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ بَلِّغْهُ عَنِّي وَلَوْ آيَةً إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي لِلنَّاسِ كَافَّةً فَأَدُّوا عَنِّي۔ یہ احادیث مبارکہ، یہ احادیث مبارکہ ہمارے لیے معیار ہیں کہ میرا پیغام آگے پہنچاؤ، تبلیغ والا معیار نہیں ہے۔ تو بھائی توبہ کرنی ہے نافرمانی سے، توبہ کرنی ہے تبلیغ کے کام کو جو ہم نے چھوڑا ہے اس سے، آج کے بعد اسلام پہ چلیں گے، آج کے بعد تبلیغ کا کام کریں گے۔ اس کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے، چلہ، سال، 7 مہینے، اب آپ نام لکھاتے جاؤ اور بولتے جاؤ۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پریڈی اسٹریٹ، صدر، کراچی۔ فون نمبر 723708